تب تک تمام مسلم ممالک اسرائیل کو ایک قابض اور دہشت گرد ملک ہی مانتے تھے، لیکن 1949 میں اسرائیل کے قیام کے صرف 2 سال بعد ہی ایران نے سب سے پہلے اسرائیل کو ڈیفیکٹو کے طور پر قبول کر لیا۔ ڈیفیکٹو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایران نے اپنے دارالحکومت تہران میں ایک سفارتی مشن کھولنے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس کا مطلب مکمل طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا تو نہیں تھا، مگر سفارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اس وقت ایران پر پہلوی خاندان کی حکومت تھی جو مغرب ممالک کی حمایت یافتہ تھی۔ حکومت کو ایرانی عوام اور عرب ممالک کا بھی دباؤ تھا، جس وجہ سے یہ ایک نیوٹرل راستہ اپنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی حیران کن ہے۔ اسرائیل اور ایران نے آپس میں ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کر لی۔ اس پارٹنرشپ میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی ملٹری اور انٹیلیجنس کو سپورٹ کیا۔ آج کے دور میں یہ سوچنا بہت مشکل ہے، مگر تب ان دونوں ملکوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ ایران خود کو عرب قوم پرست تحریک سے بچانا چاہتا تھا اور اسرائیل بھی عربوں سے بچنا چاہتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا دشمن جمال عبد الناصر تھا۔ ناصر ایک متحدہ عرب ریاست چاہتا تھا۔ ایران ایک مسلمان ملک تو تھا، لیکن وہ فارسی رسم و رواج اور سویلائزیشن رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ اس عرب تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ 1960 کے بعد ایران اور اسرائیل نے ایک آئل پائپ لائن کمپنی بنائی جو ایران سے اسرائیل کو آئل پہنچاتی تھی۔ یہ پائپ لائن مصر کے کنٹرول سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت مصر نے اسرائیلی جہازوں کو سویز کنال سے گزرنے سے روک دیا تھا۔ اس کے بدلے اسرائیل نے ایران کو جدید ویپنز دیے۔ اسرائیل اور ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تقریباً 20 سال تک ایک دوسرے کے تعاون اور مدد سے کام کرتی رہیں۔ یہ تعلقات عوامی سطح پر بالکل نہیں تھے،